صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں۔ تو آپ تمام سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو خاص طور پر میں آپ کے لیے لایا ہوں، آخر تک اس ویڈیو کو آپ حضرات دیکھیں، کیونکہ پہلے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جب بولنا شروع کیے تو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے ٹیچر اور استاد نے یہ ہمیں بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس دنیا کا بنانے والا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن پہلے زیادہ تر یہ دہریے، ملحد، ایتھسٹ لوگ زیادہ نہیں پائے جا رہے تھے، اس تعلق سے ڈیبیٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو میں جو ہمارے جو مسلک کے جو 4 امام ہیں، وہ چاروں امام نے اللہ کے ہونے پر کیا دلیل دی ہے، وہ دلیل بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اور پہلے میں پہلے یہ پودوں اور گھاس اور درختوں سے بھی جو ہے آپ حضرات کو دلیل دوں گا کہ چونکہ دنیا کا انسان جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے اور کوئی جھوٹ بول بھی دیتا ہے، اسی لیے سوال ہم جو آج پودوں سے کریں گے کہ اے پودے اور اے گھاس کو تو بتا کہ کیا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہونے کا جو ہے ہم سوال ان پودوں سے کرتے ہیں، ان گھاسوں سے کرتے ہیں، کہ تو وہ جواب یہی کہ اے سخت اور پتھریلی زمین پر اگنے والے نازک اور نرم پودے، کیا خدا موجود ہے؟ تو چنانچہ یقیناً یہ گھاس اور پودے جواب دیں گے کہ اے انسان، تو عقل رکھنے کے باوجود بھی بے عقلی بات کر رہا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ ہم اتنے نازک اور نرم پودے ہیں کہ اپنی چٹکی سے ہمیں مسل دے تو ہم پاش ہو کر فنا ہو جائیں گے، لیکن ہم سخت اور پتھریلی زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں، وہ سخت زمین جس کو لوہے کے پھاوڑے بھی بمشکل کھود سکتے ہیں۔ ہم اپنے نرم و نازک سروں سے اس زمین کا کلیجہ پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں، زمین سے غذا حاصل کرتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں۔ تو اے انسان، کیا تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم جیسے نرم و نازک اور کمزور پودوں کو اتنی طاقت اور توانائی بخشنے والا ضرور کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ یہ گھاس اللہ کے ہونے کو بتا رہا ہے، یہ پودے اللہ کے ہونے کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح آئیے ہم یہ لمبے پھلدار درختوں سے سوال کرتے ہیں، اے درختوں، تم اس سوال کا جواب دو اور بتاؤ کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو تمام درخت بے زبانی کے باوجود ایک زبان ہو کر یہی جواب دیں گے، کہیں گے کہ اے نادان، اے دانا ہو کر نادا بننے والے انسان، تو اتنا بھی نہیں سوچ پا رہا ہے کہ کڑوے، کھٹے، میٹھے پھل درختوں کو ایک ہی باغ میں بوتا ہے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سب درختوں میں طرح طرح کے جو پھل آتے ہیں، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھل جو ہے کڑوا ہوتا ہے۔ تو آخر کون ہے جو یہ ایک ہی زمین سے اگنے کے باوجود، ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے باوجود کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے؟ تو کون ہے جو یہ میٹھا اور کڑوا اس کے اندر لاتا ہے؟ تو وہ کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ یہ جھاڑ کے یہ پیڑ بھی بتا رہے ہیں اللہ کے ہونے کو، ان کے جو پھل بتا رہے ہیں اللہ کے ہونے کو۔ تو یہ 2 دلیل میں نے آپ کو یہ دی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمارے جو مسلک کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے کیا دلیل دی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ چونکہ اعتراض خدا کے ہونے پر ہے کہ نہیں ہے، یہ اعتراض آج کا ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، اور علماء کرام اس کو جواب دیتے رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں کچھ خدا کے منکروں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو گھیر لیا اور مطالبہ کیا
کہ آپ کسی عقلی دلیل سے خدا کے وجود کو ثابت کیجیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اچھا پہلے تم لوگ میری ایک بات سنو، پھر تمہارا جی چاہے تو کر سکتے ہو، جو جی چاہے تمہارا کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج دریا میں ایسی کشتی دیکھی جو اپنے آپ سامان اس میں لد گیا، کوئی جو ہے مزدور نہیں، کوئی جو ہے اٹھانے والا نہیں، اپنے آپ وہ کشتی میں سامان آ گیا، اور پھر وہ کشتی ان سامانوں کو لے کر تو طوفان کی موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اور اس کے وہ بغیر کسی کیپٹن کے، بغیر کسی ملح کے، وہ کشتی جو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر وہ جس کو جو سامان جہاں پہنچانا تھا وہ کشتی رک جاتی، اور پھر وہ سامان اپنے آپ اتر جاتا۔ چنانچہ جب یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ نے کہی تو وہ سارے منکرین خدا ایک زبان ہو کر شور مچانے لگ گئے کہ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، بالکل عقل کے خلاف ہے۔ آپ اتنے امام اس طرح کی بات کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ہم جیسے لوگوں کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ بغیر کیپٹن کے، بغیر کسی صلاح کے وہ موجوں میں آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کیسے وہ چل سکتی ہے، اور کیسے کشتی میں سامان اپنے آپ آ سکتا ہے، اور کیسے سامان اپنے آپ اتر سکتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ، جب ایک کشتی عقل کے نزدیک بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل نہیں سکتی، بغیر کسی مزدور کے سامان اس میں کشتی میں آ نہیں سکتے، تو پھر یہ زمین و آسمان کا سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ یہ بات تمہاری عقل میں آ سکتی ہے؟ تو چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت امام کی اس نورانی تقریر سے منکرین، ملحدین، ایتھسٹ کے دلوں میں معرفت الہی کا ایسا نور چمک اٹھا کہ ان کے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں توحید الہی کا آفتاب، وہ مہتاب طلوع ہو گیا، اور سب کے سب رو پڑے اور بولے کہ اے امام، افسوس کہ آج تک ہم غافل و جاہل رہے، آپ کی ملاقات ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور آپ کے یہ چند کلمات طیبات ہمارے لیے معرفت الہی کا دفتر بن گئے، اور سب کے سب بے اختیار پکار اٹھے اللہ خالق کل شیء الواحد القہار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو دلیل دی، اس دلیل سے وہ ملحدین، وہ منکرین خدا، وہ ایتھسٹ، یہ سب کے سب جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور سب جو ہے اللہ کے ہونے کو ایکسپٹ کر لیے، مان لیے۔ اب آتے ہیں دوسرے امام مسلک کے امام مالک۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کوئی ایسی مختصر دلیل بیان کیجئے کہ جس سے آسانی کے ساتھ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا موجود ہے۔ امام مالک نے بڑی آسانی سے دلیل دی کہ اے بادشاہ، ہر انسان کی پیدائش نطفے سے، ناپاک قطرے سے ہوئی ہے۔ ہر انسان کے چہرے میں آنکھ، ناک، کان، پیشانی، رخسار اور ٹھوڑی ہے، اور یہی سب سامان ہر انسان کے چہرے میں ہے۔ ہر انسان کے چہرہ بھی ایک ہی طرح کا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسٹ سے لے کر نارتھ، اور ساؤتھ سے لے کر نارتھ، اور ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، اور یہ پوری دنیا میں ہر انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ جو ہے، کوئی کسی کے شکل کی نہیں ملی۔ ہزار پبلک میں ایک انسان اپنے کو پہچان جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیسے؟ چونکہ ان کی شکل ان دوسرے ہزار لوگوں سے الگ ہے۔ اتنے سارے انسان کے باوجود اس چہروں میں وہی ناک ہے، کان ہے، وہی جو ہے کہ کسی کا کسی سے نہیں۔ تو یہ کون جو اس کو بنایا، بنانے والا ضرور ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔
حضرت امام مالک نے یہ دلیل پیش کی۔ اب آتے ہیں کہ امام شافعی سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہتوت کا جو درخت کا جو پتا ہے وہ کئی قسم کے جانور اس کو کھاتے ہیں، گائے بکریاں بھی کھاتی ہے، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک ہی کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے ایک ہی ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے اور وہ چوستی ہے، اپنے چھتے میں اگل دیتی ہے، تو وہ شہد کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہے تو مینگنیاں ڈال رہی ہے، گوبر ڈال رہی ہے، اور وہ دودھ دے رہی ہے، اور ہرن کھاتی ہے تو نافع پیدا ہوتی ہے، نہایت اچھی خوشبو آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر، گائے میں جائے تو الگ اثر، ہرن میں جائے تو الگ اثر، تو یہ آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ، شہد بناتا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ وہ اللہ ہے، کہ جو اسی ایک پتے سے شہد بھی بنا رہا ہے، اسی پتے سے دودھ بھی بنا رہا ہے، اسی ایک پتے سے نافع بھی بنا رہا ہے۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہے کھاتے ہیں، اندر جسم میں جانے کے بعد اسی ٹکڑے سے کچھ حصہ، اسی میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بن جاتا ہے۔ اس روٹی سے گوشت کون بناتا ہے؟ خون کون بناتا ہے؟ منی کون بناتا ہے؟ تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے کوئی تو ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضرت امام شافعی نے جو ہے زبردست دلیل دی خدا کے ہونے پر، خدا کے وجود پر۔ اب آتے ہیں امام احمد بن حنبل، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ خدا کے ہونے پر کیا دلیل پیش کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا قلعہ ہے جو چاروں طرف سے بالکل پیک ہے، بند ہے، ایک سوراخ بھی نہیں، ہوا تک بھی نہیں جا سکتی، وہ اس طرح سے پیک ہے، اس طرح سے بند ہے، لیکن اس کے اندر موتیوں کی طرح چمکدار کوئی چیز ہے، اور اس سے اچھلتا کودتا ہوا جان والا پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا اس بات کو ایکسپٹ کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، جب اس کے اندر ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس سے ایک جاندار چیز پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ آپ فرماتے ہیں تو یہ تو روز ہوتا ہے کہ مرغی کے انڈے کے اندر اس میں کتنی کھڑکیاں ہے؟ کوئی کھڑکی نہیں، کوئی جو ہے سوراخ نہیں ہے، اور پورا بند ہوتا ہے، اور ایک بھی کوئی ہوا بھی اندر نہیں جاتی ہے، لیکن اس کو مرغی گرم کرے تو اچانک وہ زردی چوزے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پنکھ پر دیتا ہے؟ تو وہ کون ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اس زردی کو، اللہ تعالیٰ کہیں زردی کو جو چاروں طرف سے پیک ہے، اس کے وہ اندر چاروں طرف سے پیک ہے، اور اس کے اندر وہ زردی ہے، لیکن اس سے ایک زندہ چوزے کو اللہ تعالیٰ باہر نکالتا ہے۔ تو وہ یہ مرغی کا چوزا بھی اللہ کے ہونے کو جو ہے یہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے سورج ہو، کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اللہ کے ہونے کو بتاتی ہے۔ تو چنانچہ ایک دنیا کی کوئی معمولی چیز جب کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سورج، اتنے سارے تارے، اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چونکہ اس دور میں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہے، کہ اس پر کیا دلیل ہے، تو اسی لیے سبھی حضرات کو یہ چیزیں جاننی ضروری ہے، اسی لیے اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو میں
میں جو ہے توبہ استغفار پڑھتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.